السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ السلام۔ سامعین حضرات، اللہ کی خاص توفیق رحمت کے ساتھ ہم پر پھر سے ایک دفعہ اللہ کی رحمتیں برکتیں، اللہ کا مہمان ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منگل یا بدھ کو یکم رمضان مبارک بن رہا ہے، تو استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رکھنا کہ استقبال رمضان کے روزے رکھنا، استقبال رمضان کے روزے رکھنا نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے جو اپنی روٹین کے مطابق جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ جمعرات اور سوموار کو بندے کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ جس کی یہ روٹین ہے کہ جمعرات سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، اگر 29 یا 30 شعبان کو جمعرات یا سوموار آ رہی ہے تو وہ روزہ رکھے، ورنہ جو پورا سال روزے نہیں رکھتا وہ استقبال رمضان کے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین حضرات، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے دل سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اور رمضان کی آمد سے پہلے اپنے جسم کو ٹھیک کرنا ہے۔ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو بہت زیادہ پاک صاف رکھنا ہے۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ ہے دل۔ جو انسان کے اندر مین مرکزی حیثیت جو دل رکھتا ہے، اس کو پاک صاف رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2، زبان کو پاک رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف کھانے پینے سے رک جانا اسی کا نام روزہ ہے۔ صبح بہترین سحری کھا لی اور افطاری میں اعلیٰ ترین کھانے، فروٹ، ان چیزوں سے روزہ افطار کر لے، بس اسی کا نام روزہ ہے؟ نہیں، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ تم نے صبح سحری کھائی، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، شام غروب آفتاب کے وقت سحری افطاری کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا، کیونکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھوں میں حیا پیدا کرنی ہے، آنکھوں میں غیرت پیدا کرنی ہے،
نہ کہ روزہ رکھ کر ہم آنکھوں سے فلمیں دیکھیں، گانے دیکھیں اور اسٹیج ڈرامے دیکھیں اور دیگر ایسی فضولیات کو دیکھیں جس سے ہمارا روزہ ساقط ہو جائے۔ یعنی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کیا تو یہ روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان سے غلط بیانی نہیں کرنی، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بہتان تراشی نہیں کرنی اور دوسروں پر الزامات نہیں لگانے، بلکہ زبان کو لگام دے دینی ہے، کیونکہ یہ رمضان ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان ہمارا اینگل سیدھا کرنے کے لیے آتا ہے، اور رمضان آئے ہم اپنی حرکات و سکنات ٹھیک نہ کر سکے تو پھر ہم پر رمضان کیا اثر چھوڑ کے جا رہا۔ ہم نے رمضان سے کچھ سیکھنا ہے، رمضان سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں سے غیبت نہیں سننی، چغلی نہیں سننی اور کانوں سے گانے یہ نہیں سننے، کانوں سے غیبت نہیں سننی، یعنی کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی انتہائی ضروری ہے۔ اور ان ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں سے غلط کام نہیں کرنے، چوری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، ہاتھوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قدموں کو بھی، اپنے قدموں پر بھی کنٹرول کرنا ہے، ان ٹانگوں پر کنٹرول کرنا ہے، یعنی ان ٹانگوں کے ساتھ، قدموں کے ساتھ چل کے غلط کاموں کی طرف نہیں جانا، مسجد کو چھوڑ کے ایسی جگہ پر نہیں جانا جہاں پر روزے میں خطرہ محسوس ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وقتاً فوقتاً محاسبہ کرتے رہنا، روزہ رکھ لیا، محاسبہ کرنا ہے، کیا آج میں نے فجر کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی ہے؟ کیا آج میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ کیا آج میں نے صبح کے اذکار، شام کے اذکار کیے ہیں؟ کیا آج میں نے کسی کو دین کی دعوت دی ہے؟ کیا آج میں نے کسی کو غلط کام سے روکا ہے؟ کیا آج میں سارا دن اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکا ہوں کہ نہیں؟ کیا آج میں اپنے کانوں پر کنٹرول کر سکا ہوں کہ نہیں؟ کیا آج میں اپنے دل کو سنبھال کے رکھ سکا ہوں؟ کیا آج میں اپنے دل میں کوئی غلط خیالات پیدا تو نہیں کر سکا؟ یعنی وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہنا۔ اور اس کے علاوہ ایک انتہائی ضروری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان مبارک رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا ماہ غفران ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ قرآن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان مبارک میں مالک ارض و سما نے اپنے محبوب پیغمبر پر یہ قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کو سادہ تو ہر کوئی ختم کر لیتا ہے، اوپر دیکھ کے انگلی رکھ کے پڑھنا جانتا ہے، پڑھ سکتا ہے، بلکہ وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں رمضان میں، ایک قرآن مکمل کیا، دو مکمل کیے، بعض تو تین تین چار چار ماشاءاللہ قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اور انتہائی ضروری کام جو اس وقت ہم نے کرنا ہے رمضان المبارک میں، بے شک ہم ایک مکمل قرآن پڑھ لیں، آدھا قرآن پڑھ لیں، 10 پارے پڑھ لیں، لیکن ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی عزیز دور بیٹھ کے ہمیں کوئی میسج بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود نہ پڑھ سکے تو کسی سے پڑھاتے ہیں کہ میرے دوست نے، میرے کسی عزیز نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، تو ہمیں جب وہ پیغام وصول ہو جائے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی اہم پیغام ہو تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے ہمارے نام، ہم ویسے ہی سادہ طوطے کی طرح رٹا لگاتے رہیں، پڑھتے رہیں، پیغام کی سمجھ نہ آئی، ترجمے کو پڑھیں گے، تفسیر کو پڑھیں گے، اللہ کا کلام
اللہ کی باتیں ہمیں سمجھ آئے گی، ہماری زندگی کا اینگل ٹھیک ہو جائے گا۔ سامعین حضرات، اور اس کے علاوہ اہم ترین بات، یہ ہمارا شاہین اسلامک میڈیا چینل یوٹیوب پر بنا ہوا ہے۔ اللہ کی خاص توفیق رحمت کے ساتھ اس پر حق کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی فضولیات، من گھڑت قصے، کہانیاں نہیں بیان کی جاتی۔ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک صحیح معنوں میں صحیح قرآن و حدیث کو پہنچایا جائے۔ اگر کسی بھائی کے ذہن میں کسی قسم کی خلش، کوئی بات ویڈیو کے متعلق ہو، بات سمجھ نہ آتی ہو، کوئی ایسی بات ہم سے کہی ہو جو آپ کے مزاج کے مطابق اور ذہن میں نہ آ رہی ہو، تو ہم اس پر اپنا نمبر ہم چلا رہے ہیں، تو اس کو نوٹ کر کے ہم سے کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اب کوئی کسی قسم کا دینی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ 1 رمضان سے 30 رمضان تک یا 29 رمضان تک مسلسل ڈیلی کی بنیاد پر ہم قرآن مجید کی تفسیر اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بیان کی جائے گی۔ تو سارے بھائی دل جمی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جب بھی ہمارا کوئی درس آپ تک پہنچے تو فوراً اس کو سماعت کر کے اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، تاکہ قرآن و حدیث کی صحیح معنوں میں ترویج ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔